بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام کو خوشی کے مواقع عطا فرمائے، اور انہی میں سے دو مواقع دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنے لیے 2 دن بنا رکھے تھے جس میں وہ کھیلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان میں کھیلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر اس کے مسائل کے ذکر کرنے سے پہلے آغاز ہی میں میرے ساتھ 3 باتوں کو نوٹ فرما لیجیے کہ ہمارے اسلام کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کی کوئی حالت اس کے دائرے سے خارج نہیں۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، خوشی غمی، مرنا جینا، شادی بیاہ، تمام زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی شریعت اسلام۔ عید خوشی کا موقع ہے، اور یہ موقع بھی اسلامی ہدایات، تعلیمات، طور اطوار کے بیان سے خالی ہے۔ دوسری بات، انسان کی تخلیق رب العالمین کی عبادت کے لیے، اور اس کا ایک مظہر، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اہل اسلام کے خوشی کے دن بھی عبادت سے خالی ہیں۔ نماز عید عید الفطر میں، نماز عید عید الاضحیٰ میں۔ تیسری بات، اسلام میں دین وہ ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ ان کے بغیر، اس کے بغیر کوئی اپنے خیال میں کتنا سمجھدار بنے، کتنا متقی اور پرہیزگار بننے کا ارادہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے نکل کر، اس سے آگے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت۔ اور انشاءاللہ یہ بات ہم جو ابھی مسائل سنیں گے ان میں بھی ایک سے زیادہ موقعوں پر واضح ہو۔ عید الفطر کے مسائل شمار کر کے سنتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے وقت کی پابندی کرنے کی خاطر اور اختصار سے ہر مسئلہ کی دلیلیں یا دلیل ذکر نہ کی جائے گی۔ اگر کسی ساتھی کو دلیل کی ضرورت ہو تو درس کے بعد پوچھے۔ پہلی بات، عید کے لیے غسل کرنا، مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا اور مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، عید میں بقدر استطاعت
صاف ستھرے اپنی وسعت میں بہترین کپڑے پہننا مستحب بات ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ آدمی اپنی بساط سے باہر نکل جائے، قسطوں پر پورے کنبے کے کپڑے خریدے، نہ، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جتنی طاقت ہے اس سے مہنگے خریدنا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ نئے کپڑے ہوں۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے بقدر اچھے سے اچھا لباس شریعت کی حدود کے اندر، شریعت کے آداب کی پابندی کرتے ہوئے پہن کر عید کی نماز کے لیے جائے۔ نمبر 3، عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی اور بڑی عید دونوں کا معاملہ جدا جدا ہے۔ عید الفطر میں یہ ہے کہ کچھ کھا کے جانا، کچھ نہیں بلکہ کھجوریں کھا کے جانا، طاق تعداد میں 1، 3، 5، 7 جتنی اس کی پسند ہو، طاق تعداد میں کھجوریں کھا کے جانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق تعداد میں کھجوریں کھا کے عید کے لیے روانہ ہوتے۔ اگر کوئی کچھ اور بھی کھا لے تو ویسے کھانا ہے، لیکن جو مسنون ہے وہ کھجور طاق تعداد میں کھا کے جانا ہے، البتہ کسی اور چیز کے کھانے کی ممانعت نہیں۔ عید الاضحیٰ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور کر کے اس کے گوشت سے کھائے، لیکن اگر کوئی پہلے بھی کھا لے، گوشت نہیں اور کوئی چیز کھا لے، تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ نمبر 4، سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز عید کے لیے جو جگہ مخصوص ہو وہاں پڑھی جائے۔ مسجد میں نماز عید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں ہے، اور وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں، کہ بارش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی۔ یہاں نوٹ فرمائیے، مسجد نبوی افضل ہے یا باہر کھلی جگہ افضل ہے؟ جواب دیجیے۔ لیکن نماز عید کہاں پڑھنی افضل ہے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا یہی مسلک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سختی کرتے ہیں، کوئی اس کا نام سختی رکھے، نرمی رکھے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ منہج، یہ طریقہ مسلک دیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تیری میری سمجھ میں وہ بات معمولی ہے یا بڑی، نہ تیری سمجھ سٹینڈرڈ ہے نہ میری ہے۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عید کی نماز، ران صاحب جی، ران شاہد، عید کی نماز باہر کھلی جگہ پڑھنا مسجد نبوی پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کا کوئی مقابلہ کائنات میں کوئی مسجد نہیں کر سکتی بیت اللہ کے پاس، لیکن یہاں سنت نے آ کے معاملہ بدل دیا۔ آپ نے مسجد نبوی کو چھوڑا نہیں بلکہ چھوڑا کرتے تھے اور باہر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں جو لوگ کم رکعتوں کا تانا دیتے ہیں، دیتے رہے۔ ہمارا معیار نہ رکعتیں ہیں، نہ بظاہر لوگوں کا تقوی ہے، ہمارا معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے بارش میں نماز عید مسجد میں پڑھائی۔
عذر کی بنا پر مسجد میں عید کی نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام حالات میں نماز عید باہر کھلی جگہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 5، خواتین کے لیے عید کی نماز میں جانا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جوان عورتیں، حتیٰ کہ ایام والی عورتیں اور پردے والی عورتیں جائیں۔ فرمایا جو بیمار عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، لیکن خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ اور اس سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر عیدگاہ میں دعا کی قبولیت اس کی خاص حیثیت ہے۔ فرمایا بیمار عورتیں جائیں اور کیا کریں؟ نماز کی جگہ سے دور رہیں، لیکن 2 کام: خیر کو شریک ہوں، خطبہ سنیں، مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہو، اور دوسری بات مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ اس دعا کی کچھ حیثیت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یا بے حیثیت؟ عرض کیا گیا کہ ہر خاتون کے پاس پردہ نہیں، اب غربت کے حالات تھے تو فرمایا اس کی کوئی بہن اس کو پردہ عاریتاً دے دے۔ بعض خواتین اب بھی ان کے پاس پردے کے لیے 1 سے زیادہ سامان ہوتا ہے تو دوسری بہن اس کو عاریتاً دے دے۔ اور یہاں یہ نوٹ فرمائی، 2 باتیں نوٹ کیجئے۔ نمبر 1 کہ عید کی نماز کے لیے جانا کتنا ضروری ہے۔ حکم دیا، پردہ نہیں تو چھٹی نہیں دی، بلکہ راہ بتلائی کہ کسی مسلمان بہن سے عاریتاً پردہ لے کے، پردہ پہن کے وہ بھی جائے۔ نمبر 2 اللہ ہدایت دے دے، جس کے پاس پردہ نہیں ران صاحب جی، وہ تو عاریتاً ادھار پردہ لے کے جائے، اور جس کے پاس کپڑے کے ڈھیر ہیں، پورا سیزن سوٹ کے پہننے کی باری نہیں آتی، کیوں چودھری فاروق صاحب؟ باری نہیں آتی، وہ بے پردہ جائے۔ کیا اللہ کے غضب سے ڈرتی نہیں کہ اللہ سارے لباس سے محروم کر دے؟ کس لیے ہیں کپڑے؟ آگ لگانے کے لیے، پردے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ اور ویسے کپڑے کتنے ہیں؟ پورا سیزن اس کی باری نہیں آئی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خواتین کے لیے عیدگاہ میں جانا، اس کے لیے آداب ہیں، خوشبو استعمال نہ کرے، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے، اور مرد پابند ہیں کہ ان آداب کی پاسداری کروائیں، اور اسلامی ریاست بھی پابند ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ اگر کسی گھر میں اسلامی ریاست تو نہیں اور کسی گھر میں اس بات کی پابندی نہ ہو تو ایسی خواتین کے لیے عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں ایک اور بات، بعض لوگ اللہ ان پر رحم کرے وہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں عورتوں کو جانا مکروہ ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل کرے، ہدایت دے، رحم کرے۔ جو بات سنت سے ثابت ہے وہ کسی کے مکروہ کہنے سے مکروہ نہیں ہوتی، یہ سنت سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عورتوں کے جانے کا حکم دیا۔ نمبر 6، بچوں کا بھی عیدگاہ میں جانا عہد نبوی سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کا ٹائٹل، عنوان ہی یہ رکھا ہے، بچوں کا عیدگاہ کی طرف جانا۔ جو بچوں کے بغیر ہیں یا میری عمر کے بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں، وہ خواہ بچوں کو دیکھ کر تیوری نہ چڑھائے۔ میری ان کی نمازیں
میری ان کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عبادت سے آگے نہیں. بچوں نے آنا، انہوں نے شور بھی کرنا، شرارت بھی کرنا. اب گھروں میں بچے شور شرارتیں کرتے ہیں تو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہاں ماں باپ اہتمام کریں ان کو کنٹرول کرنے کی، لیکن بچوں نے اگر شرارت نہیں کرنی تو بچپن کدھر ہے؟ اس کو برداشت کریں اور ماں باپ اسے کنٹرول کریں اور بچوں کو اس خیر سے محروم نہ کریں. نمبر 7، عیدگاہ کی طرف جانا ہے، تکبیرات اونچی آواز سے پکارتے. عید الفطر کی تکبیرات عید کا چاند نکلنے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ 8 نمبر بات ہے. عید کا چاند نکلنے سے شروع ہو کر نماز عید کے کھڑے ہونے تک ہوتی ہے. تکبیرات کے بارے میں 3 باتیں نوٹ فرما لیجیے. نمبر 1، اونچی آواز سے کہنا ہے. لوگوں کی ایک تعداد جھجکتی ہے، اچھی بات. دین کی بات کرتے ہوئے جھجکنا اور بیسیوں دین کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہوئے کوئی حیا نہ آئے. یہ جو منہ منڈوا کے نکلتے پھرتے ہیں اس میں کوئی حیا کی بات نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. دین کی بات میں حیا، یہ حیا نہیں، یہ شیطان کے دھوکے میں پھنسنا. حیا کرے عرش والے رب کی نافرمانی کرتے ہو، دین میں حیا. دوسری بات، تکبیرات اجتماعی آواز سے نہیں کہنا، یہ ثابت نہیں، مل کے نہیں. نمبر 3، خواتین تکبیرات کہیں لیکن ایسی آواز سے کہ ان کی آواز صرف خود ان تک پہنچے، دوسرے آنے جانے والے مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچے. تو گانا سنانا تو ٹھیک ہے نا، اور ہمارے جو چینل کے دادا بڑے دانشور ہیں، رکاوٹ ہی نہیں. اللہ ہدایت. نمبر 9، عید الاضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات کے وقت کے لیے ثابت بات نہیں، البتہ سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بیان کے مطابق عرفہ کی صبح سے لے کر، یعنی 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذو الحجہ تک عید الاضحیٰ کی تکبیرات پکارنا. نمبر 2، تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مخصوص الفاظ میرے علم میں نہیں، البتہ حضرات صحابہ سے اس بارے میں متعدد الفاظ ثابت ہیں، اور ان میں سے ایک مشہور ترین قول سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ساتھ کہہ لیجیے 2 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. نمبر 10، کون تکبیرات کے؟ ہر مسلمان، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے. لیکن عورتوں کے متعلق یہ بات عرض کی جا چکی ہے، اتنی آواز سے کہ غیر محرم مرد تک ان کی آواز نہ پہنچے. نمبر 11، نماز عید پڑھنا آپشنل ہے یا کمپلسری؟ اس بارے میں ٹھیک بات یہ ہے کہ نماز عید کا پڑھنا فرض ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. کون سی نماز؟ اس بارے میں
حضرات مفسرین کے اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ نماز عید پڑھیے، اور اللہ پاک نے نماز عید پڑھنے کا حکم۔ اس بارے میں دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، جوان عورتوں کو، پردے والی عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا کیا کیا؟ ترغیب دی یا حکم دیا؟ اور جو حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ فرضیت کے لیے ہے یا آپشنل ہے؟ تیسری بات، اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جائیں، عید اور جمعہ ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں، ابھی بعد میں تفصیل بھی آئے گی، تو جمعہ کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو جمعہ پڑھنا فرض ہے یا آپشنل ہے؟ تو جس چیز نے آ کے ایک فرض چیز کو کمزور کر دیا، وہ خود فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فضل الہی صاحب، اگر عید اور جمعہ ایک دن ہو، جس طرح کہ شاید کل ہو جائے، شاید، تو کل جمعہ پڑھنا آپشنل ہے، ظہر تو لازماً پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا آپشنل ہے، عید نہیں چھوڑنی۔ تو جب جمعہ فرض کو عید نے آ کے ہلا دیا اپنی جگہ سے، تو بجائے عید کا پڑھنا کیا ہوگا؟ فرض۔ 12ویں بات، عید کا وقت، صلاۃ اشراق کے وقت میں عید کا وقت۔ البتہ عید الفطر کچھ دیر سے، عید الاضحیٰ بہت جلدی۔ عید الفطر کیوں کچھ قدرے دیر سے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ تاکہ جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ کر جائیں، اور عید الاضحیٰ بہت جلدی تاکہ لوگ جلدی قربانی سے فارغ ہو جائیں۔ نمبر 13، عید کی نماز کے لیے کوئی آذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، اور کوئی آوازیں نہیں دینی، نماز 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 نہیں۔ 5 نمازوں کے لیے اذان ضروری ہے کہ نہیں؟ اقامت تو عید کے لیے کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ رانا شاہ جی بات واضح ہو رہی ہے، عید کے لیے زیادہ ضرورت ہے یا کم ضرورت ہے؟ نمازیں تو جگہ جگہ ہو رہی ہیں، عید نسبتاً کم جگہوں میں ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اگر ایک نے 10 اذانیں دیتی ہوتی تو انشاءاللہ 10 دیتی، نہیں دی۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، اور یہی حق ہے، ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، راضی ہو ناراض ہو، ہمیں کیا؟ روٹی اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، آکسیجن اللہ کی، نہیں راضی نہ راضی ہو۔ دین وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کوئی بہت سیانا ہے تو اپنے گھر ہوگا، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں۔ نمبر 14، نماز عید، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی 2 رکعتیں ہیں۔ دونوں عیدوں میں کچھ تکبیرات زیادہ ہیں، ان کو کہتے ہیں تکبیرات زائدہ، اور اس بارے میں جو ثابت شدہ بات ہے وہ یہ ہے، پہلی رکعت میں اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ کہنا ہے، اس کے بعد 7 تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ 7 دفعہ، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے 5 دفعہ قرات کے شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا۔ یہ بات حضرات محدثین احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی، ان چاروں نے روایت کی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک پہلی رکعت میں 7، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں 12 دفعہ اللہ اکبر کہا، 7 دفعہ پہلی رکعت میں اور 5 دفعہ دوسری رکعت میں۔ اور یہی بات امام ابو داؤد نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، 4 تکبیریں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو ثابت ہے وہ 7 اور 5. نمبر 16، تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں؟ میرے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں. آپ نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، میرے علم میں کوئی البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرتے. نمبر 17، تکبیرات کے درمیان کچھ پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں میرے علم میں کوئی بات ثابت نہیں. البتہ حضرات صحابہ سے ان کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی مدح و ثنا کرنا، اللہ پاک سے دعا کرنا، یہ ثابت ہے. یہاں ایک قاعدے کی بات نوٹ فرما لیجیے. جس بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت، اور جس بارے میں آپ سے کوئی بات ثابت نہ ہو تو اس بارے میں اگر صحابہ کی کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کو لینا پسندیدہ ہے، زیادہ شاندار. نمبر 19، نماز عید میں خطبہ پہلے ہے یا بعد میں؟ جمعہ میں. کیوں پہلے کیوں بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے دیا، عیدین کا خطبہ جہاں انہوں نے رکھا وہیں رہتا. 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید میں خواتین کے وعظ و نصیحت کا خاص خیال رکھتے، مردوں کو بیان کرنے سے فارغ ہو کر خواتین کے پاس چلے جاتے اور وہاں بھی وعظ و نصیحت کرتے. اب خواتین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر اس کام کو پورا کر رہا ہے. 21، عید کی مبارکباد دینا. حضرات صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ عید کے لیے ایک دوسرے کو ملتے تو ساتھ کہتے تقبل اللہ منا ومن، کہہ لیجیے تقبل اللہ منا ومن. نمبر 22، عید سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں. عیدگاہ میں آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز پڑھنا ثابت. عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدگاہ میں کوئی نماز پڑھنا ثابت. یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر نماز عید مسجد میں ہو تو پھر کیا حکم؟ کیونکہ مسجد کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے کیا کریں؟ تحیت المسجد. مجنہ کارے کی محدود سمجھ میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جب نماز عید آ کے 2 رکعت پڑھے اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس نے تحیت المسجد پڑھی. اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کو حکم نہیں دینا چاہیے کیونکہ عید سے پہلے کوئی نماز. بات واضح ہے. میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ پڑھو اور ایسی دلیل نہیں کہہ سکوں کہ نہ پڑھو. دونوں طرف گنجائش، البتہ میں نہیں پڑھوں اور میرا کرنا نہ کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں. نمبر 23، عید کے لیے آتے جاتے راستے کا بدلنا سنت. نمبر 24، عید کی نماز اگر رہ جائے تو کیا کرے؟ اس بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، اور میرے خیال میں پھر میرا کہتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن چونکہ سننے والے پسند کرتے ہیں کہ اپنی بات بھی بتلاؤ، میرے خیال میں یہی بات ٹھیک ہے جو امام بخاری نے فرمائی ہے کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے وہ اس کو اسی طرح پڑھے جس طرح امام کے ساتھ پڑھتا ہے. 25ویں بات، عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے.
اس دن روزہ رکھنا ممنوع۔ آخری بات 26ویں، اگر عید اور جمعہ دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں، اس بارے میں پہلی بات کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے ثلاثہ فاروق، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں ہوئی، تو اس سے یہ کہنا کہ یہ منحوس ہونے کی علامت ہے، یہ جہالت ہے۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک اور خلفائے ثلاثہ کا زمانہ منحوس کیا، معاذ اللہ، ایسا منہ۔ نمبر 2، ایسی صورت میں نماز عید کا لازماً پڑھنا ہے، اور جمعہ کے بارے میں اختیار ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ نمبر 3، امام نے لازماً جمعہ پڑھانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ پڑھایا۔ دوسری بات ہے کچھ لوگ پڑھیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے، تو امام صاحب نہیں تو پھر کون جمعہ پڑھائے گا؟ امت میں بدنظمی ہوگی۔ امام نے آنا ہے، خطبہ دینا ہے، البتہ لوگوں کو پابندی ہے۔ نمبر 4، جو جمعہ نہ پڑھے تو ظہر کا پڑھنا لازم ہے، اس سے چھٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات اللہ کی توفیق سے کہی گئی سنی گئی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری عید اپنے فضل و کرم سے عید مبارک بنائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔